بسم الله الرحمن الرحيم ومن المزمل قوله تعالى قم الليل إلا قليلا منسوخ بآخر السورة ثم نسخ الآخر بالصلوات الخمس. قلت دعوى النسخ بالصلوات الخمس غير متجهة، بل الحق أن أول السورة في تأكيد الندب إلى قيام الليل، وآخرها في نسخ التأكيد إلى مجرد الندب۔ اور سورہ مزمل میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان قم اللیل الا قلیلا منسوخ ہے سورت کے آخری حصے سے، پھر آخری حصہ منسوخ کیا گیا ہے 5 نمازوں سے۔ میں کہتا ہوں دعوی النسخ بالصلوات الخمس، 5 نمازوں سے منسوخ ہونے کا دعویٰ، یعنی آخری حصے کے منسوخ ہونے کا دعویٰ غیر متجہۃ، غیر مدلل ہے، بلکہ حق بات یہ ہے ان اول سورت فی تاکید الندبی، کہ سورت کے آغاز میں قیام لیل کے مستحب ہونے کی تاکید ہے۔ ان اول سورہ، کہ سورت کے اوائل، سورت کا ابتدائی حصہ فی تاکید الندبی الی قیام اللیل، قیام لیل کے مستحب ہونے کی تاکید میں، وآخرہا، اور آخری حصہ فی نسخ التاکید الی مجرد الندبی، صرف استحباب کو باقی رکھتے ہوئے تاکید کے نسخ میں ہے، اور آخری حصہ محض یا صرف استحباب کو باقی رکھتے ہوئے تاکید کا نسخ ہے۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ پوری رات نماز میں قیام کریں قلیل مدت کے سوا، یعنی استثناء جو ہے وہ قلیل مدت کا ہے، باقی پوری رات قیام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اسی صورت کے آخری حصے میں علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس کو ضبط نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے حال پر رحم فرمایا ہے، عنایت فرمائی ہے۔ فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، لہٰذا تم جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھو۔ یہ جو آیت ہے ابتدائی قم اللیل الا قلیلا، تو اس کے اندر تو پوری رات نماز پڑھنے کا حکم ہے بجز قلیل مدت کے، اور دوسری جو آیت ہے، یہ آخری جو حصہ ہے، اس کے اندر اس بات کا حکم دیا گیا کہ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے اتنا پڑھو۔ تو یہ جو ہے آخری حصہ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، یہ ناسخ ہے، اور قم اللیل الا قلیلا یہ منسوخ ہے۔ اور سورت کے آخری حصے میں پھر جو حکم دیا گیا کہ تہجد میں جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو، یہ جو حصہ ہے یہ 5 نمازوں کی فرضیت سے منسوخ ہو گیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 نمازوں سے سورت کے آخری حصے کو منسوخ قرار دینا یہ بغیر دلیل کے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تہجد کی نماز جس طرح 5 نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے مشروع تھی، اسی طرح آج بھی مشروع ہے۔ 5 نمازوں کی فرضیت سے اس کی مشروعیت منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ سورت کی ابتدا میں جو حکم دیا گیا ہے وہ سورت کے آخری حصے سے منسوخ ہے، کیونکہ سورت کے آغاز میں قیام لیل کی فرضیت کو بیان نہیں کیا گیا، بلکہ قیام لیل کے استحباب کی تاکید ہے، اور آخر حصے میں اسی تاکید کو ختم کر کے صرف استحباب کو باقی رکھا گیا ہے۔ تو یہ جو حکم ہے یہ نسخ نہیں ہے، اصل اس کے اندر وصف کی تبدیلی ہے، اور وصف کی تبدیلی کو نسخ نہیں کہا جاتا متاخرین کی اصطلاح میں۔
قال السيوطي موافقا لابن العربي فهذه 21 آية منسوخة على خلاف في بعضها ولا يصح دعوى النسخ في غيرها، والأصح في آيتي الاستئذان والقسمة والإحكام وعدم النسخ فالقسمة الإحكام وعدم النسخ فصارت 19 آية، وعلى ما حررنا لا يتعين النسخ إلا في 5 آيات۔ علامہ سیوطی نے فرمایا شیخ ابن العربی کی موافقت کرتے ہوئے کہ یہ 21 آیتیں منسوخ ہیں، ان میں سے بعض میں اختلاف کے ساتھ، علی اختلاف فی بعضها، بعض میں اختلاف کے ساتھ، ولا یصح دعوی النسخ فی غیرها، اور ان کے علاوہ میں نسخ کا دعویٰ درست نہیں ہے، اور آیت استئذان اور آیت قسمت، والاصح فی آیت الاذان والقسمت، اور آیت استئذان اور آیت قسمت میں زیادہ صحیح، الاصح زیادہ صحیح، الاحکام محکم ہونا ہے، وعدم النسخ اور منسوخ نہ ہونا ہے، یعنی آیت استئذان اور آیت قسمت جو ہے صحیح بات اس میں یہ ہے کہ وہ آیت محکم ہیں، منسوخ نہیں۔ فصارت 19 آیتاً، تو یہ 19 آیتیں ہو گئیں۔ وعلی ما حررنا، اور اس توجیہ پر جو ہم نے ذکر کی ہیں، نسخ متعین نہیں مگر 5 آیتوں میں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں آخر میں بحث کے خلاصے کے طور پر یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ یہ 21 آیتیں منسوخ ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض آیتوں کے منسوخ ہونے کے بارے میں مفسرین کا اختلاف بھی ہے، اور ان کے علاوہ دیگر آیتوں کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ ہاں، ان آیتوں میں سے بھی آیت قسمت جو ہے یعنی 9ویں آیت، اور آیت استئذان جو تھی یعنی 17ویں جو آیت تھی، آیت کا ان دونوں آیتوں کا منسوخ نہ ہونا جو ہے وہی زیادہ راجح ہے۔ 17ویں جو آیت ہے وہ ہے لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یہ 17ویں آیت ہے آیت استئذان سے جس کو تعبیر کیا گیا ہے، اور آیت قسمت جو ہے وہ 9ویں آیت ہے، وہ ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وغیرہ۔ تو یہ دونوں آیتیں جو ہیں ان کے اندر زیادہ راجح یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو توجیحات ذکر فرمائی ہیں ان کے اعتبار سے پورے قرآن میں کل 5 آیتیں منسوخ ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں وَعَلَى مَا حَرَّرْنَا، کہ وہ توجیحات جو ہم نے ذکر کی ہیں ان کے اعتبار سے صرف 5 آیتیں منسوخ ہیں، پہلی آیت، 5ویں آیت، 14ویں آیت اور 18ویں آیت اور 19ویں آیت۔ آپ اگر غور کریں گے تو 19ویں جو آیت ہے اس کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منسوخ نہیں مانا ہے، بلکہ جمہور مفسرین جو ہیں وہ اس کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ 18ویں جو آیت تھی اس کو اگرچہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منسوخ مانا ہے مگر غیر راجح تفسیر کے اعتبار سے مانا ہے۔ راجح تفسیر یہ لا یحل لک النساء من بعد، راجح تفسیر کے اعتبار سے یہ آیت جو ہے کسی کے نزدیک بھی منسوخ نہیں ہے، سبھی کے نزدیک یہ محکم ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہرحال 5 آیتوں کو منسوخ قرار دیتے ہیں، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کی ہیں یہ کل 21 آیتیں نسخ کے اعتبار نسخ کی ذکر کی ہیں کہ 21 آیتیں قرآن کریم میں یہ منسوخ ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہے نسخ کا دعویٰ وہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔